سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ نحمده ونبيه الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل كما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ ہم سب حضرات تصوف کے طالب علم ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ایک خاص مقصد پہ رواں اور دواں ہے. اللہ کے حضور دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی منزل تک سلامتی کے ساتھ لے جائے. دیکھیں ایک عجیب چیز ہے جس عاجز نے بھی اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ کوئی خانقاہ ہو جہاں مریدین حضرات اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں اپنی تربیت کراتے ہیں, اصلاحی تعلق ہوتا ہے, اس جگہ کو خانقاہ کہا جاتا ہے. وہاں پر شیخ اپنے مریدوں کی تربیت کرتا ہے اور اخلاقی ضوابط اور قانون ان کو سکھاتا ہے, اندرونی معاملات صحیح کرتا ہے, مجاہدات ہوتے ہیں, اس کو خانقاہ کہتے ہیں. تو خانقاہ کے اندر ایک عجیب چیز ہے. اس عاجز نے بھی اپنے حضرت کے خانقاہ میں بڑا وقت گزارا تو خود بھی بات مشاہدے میں ہے جو آج میرے دل میں آئی ہے. بہت بڑی ضروری چیز ہے اس راستے کے اندر. ایک شیخ کامل ہوتا ہے اور بہت اونچے بلند درجے کی شیخ ہے, لیکن دیکھنے اور مشاہدے میں جو چیز آئی ہے اس میں نے خود بھی دیکھی کہ جتنے مرید ہوتے ہیں سب کے احوال و حالات مختلف ہوتے ہیں. حالانکہ فیض ایک ہی شیخ سے پہنچ رہا ہوتا ہے, ایسے کہ جیسے ایک کنواں ہے اور سب اس کنویں سے پانی پی رہے ہیں تو سب کی پیاس تو ایکول بجھنی چاہیے نا, برابر ہونی چاہیے. تو یہاں یہ ہے کہ شیخ ایک ہوتا ہے اور ہے بھی کامل شیخ, لیکن سارے مریدین جو ہیں ان کے حوال بڑے مختلف ہوتے ہیں, ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں. کوئی کسی حالت میں ہوتا ہے, کوئی کسی منزل پہ ہوتا ہے, کوئی کچھ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کنواں تو پانی دے رہا ہے, وہ تو پانی نہیں روک رہا, وہ تو ہر ایک کو جو بھی ڈول ڈالتا ہے اس میں پانی پی لیتا ہے. شیخ کی حالت بھی یہی ہے تصوف کے اندر. شیخ تو اپنے ہر مرید کو فیض یاب کرتا ہے اور فیض پہنچاتا ہے. الحمدللہ. فرق کیوں ہے پھر آپ مختلف مریدوں میں کیوں؟ اس کی وجہ ہے جو تصوف میں بتاتے ہیں. یہ بڑا کی پوائنٹ ہے, اس پہ سن لیں. وہ کیا ہے؟ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے اس تصوف کے اندر وہ انسان کی نیت ہے, انٹینشن. سارا معاملہ اس سے بنتا ہے جیسے آپ
کنواں ہے، ایک آدمی خوب شراب ہو کے پانی پی رہا ہے اور ایک آدھا پیاسا رہ جاتا ہے، آدھا نہیں رہتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے برتن مختلف ہیں جو بھی آ رہے ہیں. جس کا برتن بڑا ہے وہ بڑا پانی لے رہا ہے اور ماشاء اللہ خوب پانی پی رہا ہے، بلکہ پی بھی نہیں رہا بلکہ لوگوں کو بھی پلا رہا ہے. اور جس کے پاس چھوٹا برتن ہے بیچارہ وہ خود بھی پیاسا رہ رہا ہے تو لوگوں کو تو کیا پلائے گا. اور کس کے پاس برتن نہیں ہے بس وہ خالی کنویں کو دیکھے جا رہا ہے، وہ تو پیاسے ہی رہے گا. تو شیخ کے ساتھ بھی، کامل شیخ کے ساتھ بھی معاملہ مریدین کا یہی ہوتا ہے کہ وہ تو ہے دے رہا ہے کو، لیکن وجہ کیا مختلف کیوں کہ ہر مرید کی نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس نیت سے بیٹھا ہے. نیت کیا لے کر آیا، اس کی نیت کیا ہے اپنے شیخ کے ساتھ، سارا معاملہ اسی پہ بنتا ہے. یہ یاد رکھ لیں. الحمدللہ جو جس نیت کے ساتھ آئے گا الحمدللہ وہ اتنے ہی نیت کے ساتھ لے کر جائے گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. تو یہی وجہ ہے کہ ایک شیخ کی خانقاہ کے اندر مختلف مریدین کے مختلف احوال ہوتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت زیادہ ذکر کر رہا ہے، کوئی بہت بڑا متقی ہو گیا ہے، یا بہت بڑا روزے رکھ رہا ہے، بہت بڑا پائس ہو رہا ہے. یہ اس وجہ سے فرق ہے. وہاں یہ فرق نہیں ہوتا، اس چیز کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. ایسے بھی میں نے خود دیکھا اپنے کہ بہت زیادہ ذکر کرنے والے لوگ، خانقاہ میں رہنے والے، بڑی محنت کرنے والے، اور اس کے مقابلے میں ایسے آدمی کے جو بہت کم مجاہدہ کرتے تھے الحمدللہ، لیکن درجات میں بلند ہوتے تھے، بڑے احوال تھے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ صرف نیت کیا ہے اس بندے کی. سارا جو تصوف کا کی پوائنٹ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم محنت کر رہے ہیں، ضائع نہ جائے ہماری. کس چیز پر ہے؟ اونچا بولے، انٹینشن. شیخ مانندے کنواں کے ہیں، ہم مانندے، ہماری نیت مانندے کسی برتن کے ہیں. جتنے ہمارے برتن ہوں گے الحمدللہ اسی قدر سے پانی ہم کھینچ لیں گے. کل کو روز قیامت ہم شکایت نہیں کریں گے اللہ پاک سے، اللہ تعالیٰ ہمیں تو تم نے اتنے بڑے شیخ کے پاس بھیجا تھا، ہم تو محروم رہے تیری معرفت سے، تیری محبت سے، تیرے قرب سے. ہم تو اندر سے وہی دنیا داری رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہو کہیں گے بھائی تمہاری نیت کیا تھی، نیت تمہاری صحیح، جس طرح تمہاری نیت تھی تم نے پڑھ لے لیا. ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، حکایت یاد آتی ہے مجھے، اور بیان کرنے والے بہت ہی شیخ کامل ہیں، حضرت فضل القرشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کی ہے اپنے مریدین کے لیے. ان کے مریدوں میں کون تھے؟ سبحان اللہ، حضرت علی مرتضیٰ قدس، ایسے ایسے مرید تھے ان کے. کیا چیز ہوں گی وہ شیخ، مجھے بتائیں کتنے کامل شیخ تھا. ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے زمانے کے بہت ہی بلند پایا قابرین میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے شیخ تھے. ان کی خانقاہ میں بیک وقت 3 حضرات مرید ہونے آئے. بولے سبحان اللہ. 3 آدمی ایک ساتھ آئے، مرید ہونے آئے اور حضرت سے اصلاحی تعلق پیدا کرنا چاہا. حضرت نے تینوں سے اخلاق تعلق جو تھا پیدا کر لیا تھا، تینوں کو بیعت کر لیا. اب خانقاہ میں آتے رہے، جیسے میں بتایا آپ کو مختلف حوال ہوتے ہیں. اس میں سے جو پہلا تھا آیا، کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہوا. تو اس کا انتقال کس حالت میں ہوا کہ وہ غیر مذہب ہو چکا تھا، اپنے مذہب کو چھوڑ چکا تھا، دوسرے مذہب میں داخل تھا، اور اس کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرے جو شیخ کے مرید تھے جو ساتھ آئے تھے ان کا جو انتقال ہوا، ایمان بچا لیکن بس سمجھیں کہ بے ایمانی حالت کے اندر ہی گیا، بہت ہی بری حالت کے اندر اس دنیا سے گیا. وہ گناہوں میں لت بہت بڑا حالت تھا. تیسرا جو مرید تھا وہ بھی آیا تھا. وہ کس حالت میں رہا؟ وہ وقت کا غوث اعظم بنا، اور وہ تھے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. بولیں سبحان اللہ. وہ اتنے بڑے آدمی بنے، اتنے بڑے آدمی. ان کا قول ہے یہ جو ان کا قول مشہور ہے، قدمی علی رغبتی
کل علی ولی، کہ میرا قدم جو ہے زمانے کے ہر ولی کے گردن پر ہے. تینوں ایک ساتھ آئے، تینوں کی تربیت ایک ساتھ ہوئی، تینوں کا شیخ ایک تھا، خانقاہ ایک تھی، ٹیچنگ ایک تھی، ذکر ایک تھا، بتانا ایک تھا، تعلیم ایک تھا، تزکیے کا رنگ ایک تھا. اتنا فرق کیسے ہو گیا؟ سبق والی بات ہے دوست. جیسے آج ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں نا، اور یہ رنگ میں نے حضرت کے خانقاہ میں یہ واقعات دیکھے، آپ بتا رہا ہوں ذاتی طور پہ دیکھیں. اتنی بڑی خانقاہ تھی وہ تو الحمدللہ. آپ دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے حضرات وہاں سے فیض حاصل کرنے آتے تھے. بہت ہی احتیاطی چیز ہے، ایک مذاق نہیں ہے، معمولی چیز تو نہیں ہے. ایک اسی میں سے اسی شیخ کے پاس کافر ہو کے مرتا ہے، ایک ایمان سے پوری حالت میں مرتا ہے، اور ایک وقت کا غوث اعظم بنتا ہے. ذکر تو ساروں کے ایک دیا تھا، توجہ بھی سب پہ ایک تھی. وجہ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت، مشاہدہ کیا، اس نے دیکھا تو حضرت ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ حضرت یہ کیا معاملہ کیا تھا؟ اتنا اختلاف پورے دین کے اندر، اتنا معاملہ. تو حضرت شیخ نے فرمایا، حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ نے، کہ قصور میرا تو نہیں، قصور ان کا اپنا خود تھا. بولے سبحان اللہ. شیخ کہتے ہیں میرا قصور تو نہیں، قصور ان کا خود تھا، میں کیا کرتا. وہ جس جگہ پر آئے تھے اس جگہ کو سمجھے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. پہلا شخص جو آیا تھا جو کافر ہو کر مرا، وہ اس وقت کا بہت بڑا عالم تھا. تو وہ جب آیا حضرت کے پاس تو اس کی نیت یہ تھی کہ اصلاحی تعلق تمہارے کیا کرنا، میں تو بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا شیخ، حدیث محدث ہوں، میں تو بہت حدیثیں سناتا ہوں، میں تو فلاں 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 جو ہوتا ہے. تو وہ آ کے تنقیدی طریقے سے اس کی صحبت کرتا رہا حضرت سے. مطلب اصلاح نہیں تھا، بلکہ وہ تو خود شیخ کی اصلاح کرنے آیا تھا کہ اس کی غلطیوں کو پکڑوں، یہ کہاں غلط باتیں کرتا ہے، کون سی حدیثیں غلط سنا رہا ہے، کون سی ضعیف سنا رہا ہے، کون سی فضول باتیں سنا رہا ہے، تو میں اس کی گرفت کروں، تنقید کروں. بعضوں کو بہت شوق ہوتا ہے نا تنقید کرنے کا، نقطے نکالوں کہ بھائی یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو یہ حدیث یہ نہیں تھی، آپ یہ واقعہ سنا رہی ہیں. اور پھر یہ نہ صرف یہ کروں بلکہ باہر جا کے میں لوگوں کو بتاؤں بھی بھائی یہ بات جو ہے اس پہ یقین نہ کرنا، حضرت کو پتہ نہیں تھا یہ ضعیف حدیث تھی. سبحان اللہ. یہ معاملہ سمجھے نہیں ہے، یہ تو بھائی علماء کی باتیں ہیں، عالم جانتے ہیں، آپ کو علم نہیں اس چیز کا. جی کون سنا رہے واقعہ؟ کتنا بڑا شیخ فضل القرشی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح تجوید کی تھی جس سے حضرت علی مرتضیٰ پیدا ہوئے. دیکھیں عبد المالک پیدا ہوئے، آپ دیکھیں 70 خلفاء تھے حضرت کے، اور ایک سے ایک بڑا خلیفہ تھا. تو گردن چکائے بیٹھے ہیں سارے لوگ جب یہ قصہ سنا رہے ہیں حضرت فضل القرشی رحمۃ اللہ علیہ. تو کہنے لگے تو بھائی وہاں تو بڑے بڑے مفتیان آتے تھے نا، ان کے پاس تو بڑے بڑے پاک الہند کے لوگ آتے تھے، الحمدللہ بڑے بڑے درجے کے لوگ آتے تھے. تو شیخ العرب العجم تھے. پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی اس قسم کی بلا کہ یہ تو قرآن اصلاح کرنے آیا، یہ دل میں اس کے اتنا بدماشی، اتنی شیطانیت، اور لینے یہ آیا اللہ کا قرب. پہنچا اس مقام پہ جہاں اللہ کی معرفت تقسیم ہوتی ہے، جہاں اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی معرفت نظر آتی ہے انسان کو. یہ تو اس منبع پہ جا کر اس نے یہ شیطانیت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی علم کے ذریعے سے اس کو انہی مسائل میں پھنسا کر اس کو دین سے کمزور کر کے اور غیر مذہب کی تقویت دے دی اور کافر کر دیا. اللہ کے اختیار میں ان اللہ علی کل شیء قدیر. کتنی بڑی سزا ہے دوستو، آپ اندازہ لگا رہے ہیں. یہ مذاق تو نہیں ہوتا، کسی اللہ کے پاس جا کے تماشے مارنا، پکڑا جاتا ہے. بنتا تو کیا ہے اور مصیبت پر ڈر جاتا.
دوسرا آدمی حضرت نے فرمایا کہ دوسرا جو تھا وہ امیر آدمی تھا، دولت تھی اس کے پاس، مال تھا، تو اس گھمنڈ میں آیا تھا جی بس چندہ دے دیں گے، پیسے دے دیں گے، حضرت کو خانقاہیں بنا دیں گے، لنگر چلا دوں گا اور یہ کر دوں گا، تو بس خود ہی حضرت بس اس میں تکبر تھا کہ میں تو حضرت خرید سکتا ہوں اس آدمی کو، کوئی وجہ کوئی نہیں، اتنی چیزیں دے دو ایسے خوش کر دیں گے اس کو، یار مٹھائی کیا کہ ڈبہ دے دو صحیح ہو جائے گی، تو یہ تو کپڑے دے دو اس کا کام صحیح ہو جائے گا، اس کا معاملہ ایسے ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے معاملہ چلتے رہتے، سب ایسے ہوتے ہیں اللہ والے یار، گشے چلتے رہتے ہیں، یہ دے دے گا خلافت، کام چل پڑے گا اپنا، میں بھی خراب بس 1000 پاؤنڈ دو نا اس کو خرچے کے، آج کل ہو رہا ہے ایسے نہیں ہو رہا ہے، مجھے بولا تھا آج جو کہتے ہیں تصوف کہاں چلے گیا، اللہ والے کہاں گئے، پیر کہاں گئے، لوگ کہاں گئے، داستان بڑی عجیب ہے دوستو، اور جب یہ غائب ہو گئے تو دنیا کے اندر لادینیت اسی وجہ سے پھیلی ہے، چینوں میں قرآن اور علم رکھنے کے باوجود بھی لوگ جو آج کو حرکتیں کرتے ہیں اور جو گناہ کرتے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے جو حرامزدگی کرتے ہیں، وہ شیطانیت کرتے ہیں، وہ عورت اور مرد، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رہے ہی نہیں، نہ وہ خانقاہ رہے، نہ وہ پیر رہے، نہ ادب رہے، دنیا داری بس، راز سب سے نزدیک وہی مرید اس کے نزدیک ہے، شیخ کے نزدیک جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، اس کو تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ تو بالکل صحیح ہے، کوئی غلط کام بھی کر رہا ہے، نہیں جی یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ اس کا جان کے نہیں کر رہا جی، اس کو گول، باقی دوسرے جو غریب ہے اس کے جوتے مار مار سر گنجا کر دیا، اور تم بے ایمانی کر دے، اور تم فلاں کرنا، اور تم ٹیکس کرنا، لیکن اس کو تھوڑی پوچھتا ہے، لیکن اصل خانقاہ میں تو یہ نہیں ہوتا، وہاں تو جو جوتے پڑتے ہیں تو سب کو گنجا کر دیا جاتا ہے، کیوں جی جی صاحب، لیکن وہ ہے چیز نہیں ہے، اب تو جس نے جانا خلافت مل جاتی ہے منڈی کے اندر، اب 2 دنوں میں تو خلافت مل جاتی ہے آدمی کو، آج گیا دوسرے دن کہتے ہیں میں تو خلیفہ ہوں فلاں فلاں، تقسیم کا شروع کر دیتے ہیں، کاغذ پہ میں خلیفہ بنی ہے، مجھے ذکر کرا رہا، تو وہ کیا بنا، ایمان سے غائب ہو گیا وہ شخص، اس کے گھمنڈ نے نیتی خراب تھی، شیطانی تھی، بھائی برابر بھی ماں تو آپ، یہ وہ مقام ہے اللہ کی قرب اور محبت کا مقام ہے دوستو، یہاں تو رائی کے برابر بھی آپ اور میں ایک نیت کو کھوٹ نہیں کر سکتے، کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو معرفت جو ہے اللہ والے معرفت کے نور سے دیکھتے ہیں، یاد رکھیں ان کے پاس جاؤ تو اپنے دلوں کو قابو کر کے جاؤ، اللہ نے ان کو بہت سمجھ دی ہوتی ہے، وہ ستار بھی بہت ہوتے ہیں، پوشیدہ بھی رکھتے ہیں آدمیوں کے علم، لیں گے جانتے سب کو کسی نیت پہ کیا کرتا ہے، نیت پہ تو کہیں ویسا کمزور ہے آدمی، بھائی چلو کسی چیز میں نہیں چل رہا، گناہ ہو جاتے ہیں، فلاں ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن شیخ کے پاس جائے تو پوری شیخ کے ساتھ نیت صحیح ہونی چاہیے اس کی، اس میں بدماشی نہ ہو ذرا، تعلق جو ہے شیخ کا، کنویں سے تعلق صحیح ہوا تو پانی مل جائے گا آپ کو، اس کے ساتھ اگر تعلق بگاڑ لیں گے آپ تو پانی نہیں دے گا، وہاں فساد زندگی بیٹھ رہے ہیں، ملنا کچھ نہیں ملے گا، تو یہی اینڈ میں کوئی کافر ہو کے مرتا ہے، کوئی کچھ ہو کے مرتا ہے، کوئی کچھ ہو کے مرتا ہے، کوئی شیطانی کرتا مرتا ہے، کوئی کسی حالت میں مرتا ہے، بیماری کی حالت میں گناہ کرتے مر جاتا ہے، حرام کھاتے مر جاتا ہے، بری حالت میں مر جاتا ہے، کیوں وہ بیٹھ کے جس شیخ کے پاس جاتا ہے اسی کی برائی کر رہا ہے، اسی کی غیبت کر رہا ہے، اسی کی بکواس چل رہی ہے گھروں کے اندر، اسی کے لیے انگلی اٹھائی جا رہی ہے، بچ گیا، حضرت شیخ فرماتے ہیں۔ اچھا تیسرے آدمی جب جو قادر جیلانی ہم سے تشریف لائے تھے ان کے بارے میں کیا خیال تھا، کہنا ہاں وہ بھی عام آدمی تھا، وہ بھی اس طرح ہی آیا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا اس کے بارے میں، لیکن جب وہ میرے خانقاہ میں اس نے قدم رکھا تھا سبحان اللہ، تو اس کی نیت کی گواہی تو فرشتے دے رہے تھے، بولے سبحان اللہ، میں کیا کہتا اس کی نیت کی گواہی تو فرشتے دے رہے تھے آسمانوں سے کہ یہ شخص آ گیا، صدیوں کے بعد کوئی ایسا شخص آتا ہے خانقاہ کے اندر، سبحان اللہ، صدیوں کے بعد کہ شیخ کامل کھڑا ہو کے وہیں اعلان کر دیتا ہے ایک کی رات میں نے اس کو سب کچھ دے دیا، بولے سبحان اللہ، صدیوں کے بعد ایسا شخص پیدا ہوتا ہے، آمین،
کہ یہ رنگ دیکھنا کسی اللہ والے کی خانقاہ کے اندر جو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں اور گھنٹوں کے اندر باہر نکل کے شیخ ہاتھ اٹھا دے کہتا ہے میں نے اس کو سب کچھ دیا. عبدالقادر جیلانی کیا مقام دیتا ہوگا شیخ, کیسے مجھے آپ بتائیں کس مقام کا آدمی ہوگا. پھر لیکن یہ دنیا ہے یہ تو ڈگڑی یہاں آدمی کون دیکھتا ہے باتوں کو, اندر کون دیکھتا ہے کہ کیا چیز تھی, تو ظاہر کو دیکھتے ہیں نا. کون فائدہ اٹھاتے ہیں ان باتوں سے. کہتے ہیں اس کا تو نیت کی گواہیاں آسمانوں سے آتی تھی. جب آیا تو یہ تہیہ کر کے آیا تھا کہ میں نے پانا ہے مٹی ہو جاؤں گا, فنا ہو جاؤں گا, لیکن اللہ کا قرب لے کر یہاں سے جاؤں گا. مجھے اللہ نے بھیجا, اس کے پاس سب کچھ ہے, فنا ہو جائیں گے. جھاڑو دی خانقاہ میں, کہتے کوئی خدمت ایسی نہیں تھی جس نے میری نہیں کی. اطاعت کی, خدمت کی, دن رات میری خدمت میں لگا رہا. جھاڑو نے دی خانقاہوں کے اندر, جھاڑو نے دی سب کچھ. اس کے پاس جو کچھ تھا اس کے زندگی میں اس نے ماشاء اللہ صرف کرتا رہا, بٹا دیا اپنا, فنا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ فنا کیا تو مقام اتنا بڑا دے دیا. اللہ قدمی اللہ رغبت کل اللہ ولی, کتنا بڑا مقام دیا کہ سارے ولی جتنے بھی ہیں میرے قدموں کے نیچے ہیں, میرے قدم کے نیچے ان کی گردن ہے. تو بھائیو اللہ پاک اس دنیا کے اندر موقع سب کو دیتا ہے. مال کمانا, پیسے کمانا, دنیا کمانا, وہاں نیتیں چلتی ہیں, ہر جگہ چل جاتی ہیں. آپ سے کوئی ہاتھ ملا رہا ہے, اب آپ کو پتہ نہیں وہ قرضہ لینے ہے, چندہ لینے ہے, آپ سے محبت کرنے ہے, یا آپ سے بیعت ہونے ہے. یو ڈونٹ نو کہ دنیا ہے. دنیا کے معاملے آپ کسی کی نیت جان ہی نہیں سکتے. یہ لڑکی کا رشتہ لینا ہے یا دینے آیا ہے, یا کوئی کاروبار کے سلسلے میں ہے, یا محبت کرنی ہے. ایک عجیب چہرہ ہے انسان کے اندر, ایک دنیا اندر ہے جو باہر نہیں آتی. اور ہر آدمی ایک دوسرے پہ ظاہر پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں. کوئی قرض لینے آیا ہے یا کسی چکر میں آیا ہے, یہ چکر پوری دنیا میں چل رہا ہے. چلاتے رہو, چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ یہ کچھ نہیں کہتا. لیکن جہاں اللہ کی معرفت کا معاملہ آتا ہے, اللہ کی محبت کا سودا آتا ہے, اللہ تعالیٰ کے وہاں میں برداشت نہیں کرتا ہے. وہاں کی نیت کو تو میں ایک دم پکڑ لیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے, کیونکہ یہ میرا معاملہ ہے, یہ میرے دوست کا معاملہ ہے. یہاں رعایت میں نہیں کرتا ہوں, دنیا میں کرتے رہے, تم کر رہے ہو تو آخر میں حساب دو گے. وہاں چل جاتا ہے, آپ نیت کر کے بلکہ کیا کہ 8 سال تعلق بنا لیتے ہیں, 6 سال تعلق بنا لیتے ہیں, بڑی محبت دکھاتے ہیں, ملتے بھی ہیں, اور جیبوں بغلوں میں چھری رکھی ہوتی ہے, ملتے بڑے ہاں جناب کیا حال چال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, فلاں ہے, جھک کے ملیں گے, بڑی محبت سے ملیں گے. اللہ کہتا ہے یہ چل سکتا, چلاتے رہو دنیا میں. تو دنیا نام اسی چیز کا دھوکہ دینا ہے. لو دھوکہ کرو, فراڈ لو, کسی مال کھاؤ, کھینچو, جو کچھ کرنا کرتے رہو. لیکن خبردار, جو خانقاہ ہے وہ میرے اڈے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں سے میں اپنی معرفتوں کو تقسیم کرتا ہوں, اپنی محبتوں کو تقسیم کرتا ہوں. منبع معرفت ہے, اور جو شخص میں نے بٹھایا ہوا ہے یہ میرا تعینات کیا ہوا ہے, جو دنیا کے اندر تقسیم کرتا ہے میری معرفت کو. اس کے ساتھ نہ نیت کا ہیر پھیر کرنا. اللہ پاک کہتا ہے ہاں یہاں تو جو ہے بندے بن کے آنا, اس نے کچھ نہیں کہنا, حساب میں لوں گا اس شخص. جس علم پہ وہ گھمنڈ کرتا تھا, حدیث پہ گھمنڈ کرتا تھا, قرآن پہ گھمنڈ کرتا تھا, یہ نہ صرف یہ کہ علم چھوڑا بلکہ نہیں اس کو دین ہی سے نکال دیا. تو کتنی بڑی سزا ہے سزا نہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ بھئی راستہ بہت آسان ہے. میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں, یہ تصوف جتنا آسان راستہ میں ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کو پانے کا راستہ جو آسان سے آسان, اس سے آسان کوئی راستہ کوئی نہیں. بس یہاں چاہیے آدمی کو کیا, راتوں میں جاگنا نہیں چاہیے, اتنی عبادتیں نہیں چاہیے, اتنا کچھ نہیں چاہیے. یہاں ایک چیز چاہیے کہ جس کے پاس اللہ نے تجھے بھیجا ہے اس کے ساتھ نیت خالص کر دے. سبحان اللہ, اس کے ساتھ نیت خالص کر لے. کیوں کہ اللہ کی محبت لینے آیا ہے تو میرے دوست سے پہلے محبت کر کے دکھا. اللہ محبت لینے اللہ کی ہے تو پہلے میرے دوست سے محبت کر کے دکھا, اس کی محبت میں فنا ہو کے دکھا, تب جا کے کام ہونے کا. بس اللہ پاک ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں, ہمیں اللہ پاک توفیق دے. تو
ہم سب اس راستے میں کامیاب ہو جائیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑے بڑے نکات ہیں جو اللہ پاک ہمیں سنا دیتا ہے, کہلوا دیتا ہے. اپنی نیتوں کو صحیح کریں اور بہت محبت کے ساتھ اس راستے میں چلتے جائیں. یہاں دھوکہ نہیں چلتا دوستو, یہاں فراڈ نہیں چلتا. یہ بڑا خالص راستہ ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.